اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو۔ یقین کرو وہ پھر نوازنے میں زیادہ دیر نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنے بندے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اسے پسند آ جائے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ یقین مانے آپ کا ٹوٹا دل پھر سے جڑ سکتا ہے۔ یہ جتنا مردہ محسوس ہو رہا ہے اس سے زیادہ زندگی لیے پھر سے جی اٹھ سکتا ہے۔ بھول گئے کس رب نے بنایا تھا جو مردہ مٹی کے بارش کے بعد زندہ ہو جانے کی مثال دیے ہوئے ہے۔ اس کی باتوں پر کبھی غور نہیں کیا۔ جہاں یہ مثال قیامت میں مردوں کو پھر سے جی اٹھنے کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہاں آپ کے دل کے لیے بھی اس میں امید ہونا چاہیے۔ بس اللہ کے معاملے میں اتنا سوچا نہ کریں، آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیا کریں کہ یہ تو معجزوں کا راستہ ہے۔ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جب دنیا کی ٹھوکریں کھا کر خود کو تنہا پاؤ، جب ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ، اپنا وجود کرچیوں میں بکھرا پاؤ، بس اس کی دہلیز پر سر جھکا لینا۔ عنقریب وہ کل بھی ہمارے ساتھ تھا اور آج بھی ہمارے ساتھ ہے، اور وہ فرماتا ہے تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا۔ اللہ جب کسی کو درد دیتا ہے تو اس کو برداشت کرنے کی طاقت بھی دیتا ہے، لیکن باہر سے دیکھنے والوں کو اس کا درد نظر نہیں آتا اور نہ ہی اس کی برداشت نظر آتی ہے۔ جب تم سجدے پہ سجدہ کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارنے لگتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تب وہ تمہارے یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے اور تمہارے مان کی لاج رکھ لیتا ہے، سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اپنے رب سے مانگے، دل کھول کر مانگے، وہ چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے وہ بھی کہہ ڈالیں۔ اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں، اس نے تو صرف کن کہنا ہے۔ ہر مشکل کے حل کے لیے اللہ پر بھروسہ کافی ہوتا ہے۔ وہ مالک ہے، تمہارے دل کی حالت سے تم سے بہتر واقف ہے۔ تم بس اپنی پریشانی اللہ کو بتایا کرو اور بے فکر ہو جایا کرو۔ ایمان مضبوط ہو تو ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن اگر دل میں وسوسے ہو تو ہاتھ خالی رہ جائے۔ غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ زندگی میں اگر صداقت ہے تو سانس لینا بھی ایک عبادت ہے۔ یقین جانیے آپ کی زندگی میں بھی بہت سے خوبصورت لمحات آنے والے ہیں۔ یقین کیجئے مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھی گئی ہے۔ آج جسے آپ اپنی تباہی سمجھ رہے ہیں، کل چند سالوں بعد آپ یہ سوچ کر مسکرائیں گے کہ وہ تباہی آپ کی زندگی میں کتنا بڑا سکون لے کر آئی ہے۔ ہمت مت ہاریے، اللہ پر توکل رکھیے اور ایک نئے دن کا آغاز ایک نئی امید کے ساتھ کیجیے۔ انشاءاللہ سب بہترین ہوگا، آپ کا سورج بھی چڑھے گا اور دنیا دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی۔ مسکرائیے کیونکہ رونے سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنی سوچوں میں گم ہم ہمت ہارنے کے قریب ہوتے ہیں کہ اچانک کچھ ایسے الفاظ پڑھنے کو ملتے ہیں کہ حوصلہ بحال ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے، وہ ہمیں امید کی کرن تھما دیتا ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈالنا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرمائے
تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہو تو اسے اس چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں تو ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو۔ مایوسی پتہ ہے کیا ہے؟ یہ سوچ لینا کہ کچھ نہیں ہونا، میرا وقت یہی رہے گا، میری سوچیں نہیں بدلیں گی، میں یوں ہی رہ جاؤں گا۔ یہی وہ صبر کی توڑ ہے جو اپنے رب پہ یقین کرنا سکھاتی ہے، اور صبر سے کام لیں اور یقین رکھیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور سب ٹھیک ہے۔ یہ سوچیں سب وقتی ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ ایک دن یہ یقین رکھیں کہ آگے ایک نیا سفر آپ کا منتظر ہے، آگے خوشیاں منتظر ہے، اور وہ جو رب العزت ہے ہر چیز پر قادر ہے، اپنے بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا، کبھی نا امید نہیں کرتا، کبھی مایوس نہیں کرتا۔ صبر مانگتا ہے وہ بس ہم سے۔ حرام رشتوں سے کبھی دل مطمئن نہیں ہوا کرتے، دلوں کا سکون تو صرف اللہ کے قائم کردہ حدود میں ہے۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی، جس کا رب اس کا سب۔ اللہ نام ہے مایوسی میں امید کا، تاریکی میں نور کا، کچھ نہیں میں سب کچھ کا۔ یقین رکھیں، صبر کریں، وقت بھی بدلے گا، خوشیاں بھی، نصیب بھی۔ جس نے گناہ گاروں کے لیے دنیا اتنی حسین بنائی ہے تو سوچو اپنے فرما برداروں کے لیے جنت کتنی حسین بنائی ہوگی۔ اللہ پاک سمندر میں راستے بنا سکتے ہیں تو کیا وہ ہمارے لیے خشکی میں راستے نہیں بنا سکتے؟ اس لیے اللہ پاک کی رحمتوں سے کبھی مایوس نہ ہو۔ تم اپنے دل میں یہ پکا یقین بٹھا لو کہ جو نہیں ملا اس میں ہی بہتری تھی، لیکن اب جو ملے گا وہ تمہارے ماضی کا ہر غم مٹا دے گا، ہر تکلیف پر خوشیوں کی مرہم لگا دے گا، کیونکہ جب وہ تمہیں بہتر نہیں دیتا تو بہترین دیتا ہے، جو تمہاری اور میری سوچ سے بہت دور کی بات ہے۔ اندھیری رات کی کروٹ پر اپنا بستر چھوڑنے والے اپنا ایک انداز رکھتے ہیں، اللہ کو ہمراز رکھتے ہیں۔ ایک بات تو واضح ہے، تم پر تمہاری طاقت سے بڑھ کر آزمائش نہیں بھیجی جائیں گی، جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنا صبر بھی عطا کیا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ ان تمام آزمائشوں میں کامیاب ہو جاؤ گے، جن کا تصور بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ ان سب سے گزروا دے گا اور ان آزمائشوں کے بعد تمہیں راحت و سکون سے نوازے گا۔ بس تھوڑا صبر رکھنا اور ہمت نہیں ہارنا۔ آج جو تمہیں کسی لائق نہیں سمجھتے، ایک دن کائنات کا مالک انہی سے تمہاری تعریف کروائے گا۔ محنت ضائع نہیں جاتی، تم دیکھنا تمہارے نصیب کا ستارہ بھی چمکے گا ایک دن۔ جو مذاق اڑاتے ہیں اڑانے دو، تم بس محنت کرتے جاؤ اور رب پر بھروسہ رکھو۔ آج کی یہ مشکلیں ایک دن تمہیں ایسا مقام نصیب کریں گی کہ تم حیران ہوگے اور اپنے رب کا شکر ادا کرو گے۔ وہ ساتھ ہے تمہارے ہر لمحہ، اور وہ غفور رب محنت کا بدلہ دگنا کر کے دیتا ہے۔ کبھی کبھی گناہگار کا ندامت بھرا ایک آنسو مغرور کی عبادت سے سبقت لے جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کیے گئے کسی بھی معاملے میں خسارہ نہیں، پھر چاہے وہ صدقہ ہو، خیرات ہو، تجارت ہو، راز و نیاز ہو،
محبت ہو یا دعا ہو، لیکن انسان کو یہ بات جلدی سمجھ نہیں آتی۔ جس کے حکم پہ بدل جاتے ہیں سبھی موسم، اس نے چاہا تو یہ نصیب بھی بدل جائیں گے۔